اچھا، جو اندر کی خبر یہ ہے کہ محسن بیگ نے ایسا کیا کیا کہ حکومت کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں شجر عباس، آپ دیکھ رہے ہیں خبر بات۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے ایک سینئر سیزنڈ اور ایک پرومیننٹ صحافی جو ہے محسن بیگ، کس طرح ان کے خلاف جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کارروائی کی گئی اور ایف آئی اے اور پولیس نے ان کے گھر پہ دعویٰ بولا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک صحافیوں کی جانب سے ریٹیلیشن جو ہے وہ شو کی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر صحافیوں کے اوپر بڑا ایک سخت جو ہے وہ دور آیا ہوا ہے کہ آئے دن صحافی کو یا تو ان کو مارا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی صحافی اسد طور کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ سول وردی میں لوگ آئے اور ان کو اٹھایا، مارا پیٹا، اور کس طرح ان کے ساتھ جو ہے ایک بربریت کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا، اور اب محسن بیگ کا تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے۔ وہ اس لیے کہ محسن بیگ نے ایک پروگرام کے اندر جو ہے وہ مراد سعید کے بارے میں کچھ ریمارکس دیے، اور وہ ریحام خان کی کتاب کے حوالے سے دیے، چونکہ جب ان پہ سوال کیا گیا کہ عمران خان نے اپنے 10 وزیروں کو ان کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو سرٹیفکیٹ دیے اور انعامات دیے، ایوارڈ دیے، تو اس پہ ان کا ایک جو لائٹن موڈ جو تھا، اپنے ویوز تھے وہ دیے، لیکن ہوا یہ کہ حکومت کی جانب سے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور خود جو وفاقی وزیر ہیں مراد سعید، انہوں نے اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے محسن بیگ کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروائی۔ اور اس میں 2-4 چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے والی ہیں کہ آخر محسن بیگ کو صرف اسی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی ہوئی یا کچھ اور چیزیں ہیں۔ جی ہاں، اندر کی خبر ہے کہ محسن بیگ نے ایسا اور کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت اور وزیر اعظم سیخ پا ہیں اور ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ جی، آپ نے دیکھا کہ صبح 9 بجے لاہور میں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے، جس کی نہ انکوائری ہوئی نہ ہی جانچ پڑتال ہوئی، اور اتنی پھرتیاں دکھائی گئیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر اسلام آباد کے اندر محسن بیگ کے گھر پہ ایف آئی اے کے اہلکاروں نے اور پولیس نے سول کپڑوں کے اندر دعویٰ بولا اور ان پہ وہ یلغار جو ہے وہ کر دی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب سول کپڑوں کے اندر آپ کسی کی چادر و چار دیواری کو پامال کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ریزسٹنس اور ریٹیلیشن شو کرنی ہوتی ہے، تو انہوں نے کی، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کون آیا ہے، کیوں آیا ہے، اغوا کار ہے، دہشت گرد ہے، یا کوئی آپ سے کوئی اس کی دشمنی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک ریٹیلیشن شو کی، اور جس کے بعد ہم نے دیکھا ایف آئی اے کے اہلکاروں نے محسن بیگ کو جس پہ دردی کے ساتھ ان کو مارا پیٹا اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور اس میں کیا چیزیں جو ہے وہ مزید سامنے آئیں۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ محسن بیگ جو ہیں وہ ایک بڑے ہی منجے ہوئے پرومیننٹ ایمیننٹ ایک پرسنالٹی ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ حکومتوں کے اندر مختلف جوڑ توڑ میں شامل رہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے بہت ہی قریبی سمجھے جانے والے، عمران خان کی گورنمنٹ کو فارم کرنے میں یا حکومتی معاملات میں ان کا ایک بہت بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ کیا وجہ بنی کہ پھر انہوں نے اپنا ایک ٹلٹ جو ہے وہ دوسری طرف کر لیا، جس کی وجہ سے عمران خان اور حکومت کو عزیمت کا یا ایک ان کو پریشانی جو ہے بنی حکومت کے لیے۔ آج صبح جب یہ سارے معاملات ہوئے تو سیشن جج جو کورٹ کے ہیں انہوں نے بڑے ایک سخت ریمارکس دیے کہ ایف آئی اے اور پولیس کی یہ جورسڈکشن ہی نہیں تھی کہ اس طریقے کے ساتھ وہ جاتے اور کارروائی کرتے، اگر ان کے پاس نہ کوئی سمن تھے نہ کوئی وارنٹ تھے کہ وہ جائیں اور ان کو گرفتار کریں، تو پھر کس اتھارٹی کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا؟ یہ ساری کارروائی انہوں نے جعلی قرار دے دی۔ اچھا، جو اندر کی خبر یہ ہے کہ محسن بیگ نے ایسا کیا کیا کہ حکومت کو
بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ وہ یہ اندر کی خبر ہے کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے عدم اعتماد کی جو تحریک لانے کا کہا گیا ہے، اس میں محسن بیگ نے مسلم لیگ نون اور حکومتی کیمپس کے جو ایک چیمپئن تھے جہانگیر ترین، ان کے درمیان جو ایک آپس میں خلا تھا، ایک دوسرے سے دوریاں تھیں یا کچھ بد اعتمادیاں تھیں، ان کو ختم کرنے کے لیے محسن بیگ نے ایک کلیدی کردار ادا کیا اور وہ جو برف تھی پگھلی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے جا کے عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانے میں کارگر ثابت ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے محسن بیگ کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے کیا حکومت کی جانب سے کچھ ایسی چیزیں کی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج اگر ان کے خلاف یہ باتیں ہوئی ہیں تو کیا وہ باتیں غلط ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے حکومت کی جانب سے اپنی تقاریروں میں خود وزیر اعظم عمران خان نے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں، مریم کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں جو زبان اور الفاظ استعمال کیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مغلظات، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر کو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، اور آج وہ چیزیں جب ان کے بارے میں کہی جا رہی ہیں تو ان کو برا لگ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی وزیر علی امین گنڈا پور نے جو بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ مریم کے بارے میں، ایک عورت کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو کچھ عزت و توقیر کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید کی پوری زندگی میں جس طرح کے وہ الفاظ اور وہ گندی قسم کی ایک ٹون جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ بینظیر بھٹو کے بارے میں ہو یا بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں ہو یا کسی اور عورت کے بارے میں ہو، تو اس طرح کی گفتگو جو ہے بلو دا بیلٹس، میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک اور ایک غلط اقدام ہے، چاہے وہ اپوزیشن کرے چاہے وہ حکومت کرے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مراد سے جو بہترین پرفارمر ہیں حکومتی کیمپ کے، انہوں نے بھی جو زیادہ پرفارمنس دی ہے وہ یہی دی ہے کہ گالم گلوچ اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور بڑی ہارڈ لائنر قسم کے وہ وزیر ہیں، اور آج جب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نکارہ خدا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو ایک دن آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی روش پاکستان کے اندر شروع ہو کہ ایک دوسرے پہ الزامات اور ذاتی حملے کیے جائیں، لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا، کیونکہ یہ مقافات عمل ہے، اس دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک ایسا قانون ہونا چاہیے پاکستان کے اندر کہ جس سے آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ ایک محفوظ ملک ہے، نہ صرف صحافیوں کے لیے بلکہ ایک فریڈم آف سپیچ کے طور پہ پاکستان جو ہے ایک بہترین ملک ہے کہ ہر کسی کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ اس کو ضرور دیکھیں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔